اور یاد کرو جب تمہارے رب نے یہ اعلان کیا کہ وہ قیامت کے دن تک بنی اسرائیل پر ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بدترین عذاب دیتے رہیں، بلا شبہ آپ کا رب مقرر وقت آ جانے کے بعد عذاب دینے میں دیر نہیں کرتا، اور بلا شبہ وہ بخشنے والا اور مہربان بھی ہے۔ اور ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین میں کئی گروہوں میں تقسیم کر دیا، ان میں سے کچھ تو نیک لوگ ہیں اور دوسرے ان سے مختلف ہیں، اور ہم انہیں اچھے اور برے حالات سے آزماتے رہے کہ شاید وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ یعنی دونوں طرح کی آزمائشیں دراصل انسان کو اللہ کی طرف لانے کا سبب بنتی ہیں اگر اس کے اندر حق کی طلب ہو۔ پھر ان کے بعد ناخلف لوگ زمین کے جانشین ہوئے جو کتاب کے وارث بن کر اسی دنیا کی زندگی کا مال سمیٹنے لگے۔ پہلے لوگوں کے بعد میں آنے والے بدترین جانشین تھے، جن کا جرم کیا تھا کہ وہ کتاب کے ذریعے زندگی کا سامان اور مال سمیٹتے اور کہتے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر ویسا ہی دنیا کا مال پھر ان کے سامنے آئے تو اسے پھر لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے یہ کتاب میں عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ حق بات کے سوا اللہ سے کوئی بات منسوب نہ کریں گے؟ تو اصل میں اشارہ اس بات کی طرف کہ انہوں نے غلط فتوے دے کر لوگوں سے مال لیا، رشوتیں لی، اور یہ بات وہ پڑھتے بھی رہے اور جو کتاب میں مذکور تھی، اور آخرت کا گھر تو اللہ سے ڈرنے والوں ہی کے لیے بہتر ہے۔ کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ جو لوگ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں تو یقیناً ہم ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ یمسکون بالکتاب، کتاب کو تھام لینا، اور تھام لینے کا مطلب کیا ہے؟ بس لے لینا اور اس کو بار بار پڑھتے رہنا، اس سے فائدہ اٹھاتے رہنا، اور اس کو پڑھنے کے بعد سب سے عام ترین چیز کیا ہے؟ نمازوں کا قیام، اپنی نمازیں درست کرنا۔ تو ایسے ہی لوگ اللہ کے ہاں مصلح قرار پاتے ہیں اور اللہ ان کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ان پر پہاڑ کو اس طرح لا کھڑا کیا تھا گویا وہ سائبان تھا، اور انہیں یقین ہو چلا تھا کہ وہ ان پر ابھی گرنے والا ہے۔ اس وقت ہم نے انہیں حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، متقی بن جاؤ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود اپنے اوپر گواہ بنا کر پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ الست بربکم، وہ ارواح کہنے لگی کیوں نہیں، ہم یہ گواہی دیتے ہیں، اور یہ اس لیے کیا کہ قیامت کے دن تم نہ کہنے لگو کہ ہم اس بات سے بالکل بے خبر تھے۔ یہاں ایک بڑے اہم واقعے کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر کتاب اللہ سے ہی ہمیں ملتا ہے، بہت قیمتی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ کیا کہ قیامت تک دنیا میں جتنی بھی روحیں آنے والی تھی ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اکٹھے پیدا کر دیا آدم علیہ السلام کی پشت سے، اور پھر ان سے خود خطاب کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب روحوں نے اپنے رب کو پہچان لیا اور کہا کیوں نہیں، بلا، اور پھر کیا کہا؟ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اس لیے یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا کوئی رب ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اس بات کو انسان کے لاشعور میں ڈال دیا گیا، اسی لیے جن کا شعور کچھ بھی کام کرتا ہے جب وہ حق کو دیکھتے ہیں تو اپنے رب کو پہچان جاتے، انہیں رب کو پہچاننے میں دیر نہیں لگتی، جیسے نجاشی اور باقی لوگ تھے، اور اسی طرح فرعون کے جادوگر تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں خیر رکھ دی ہے۔ اب آپ سوچتے ہیں کہ ہمیں یاد کیوں نہیں آتا وہ کون سا دن تھا، ہم کہاں کھڑے تھے؟ تو وہ ہمارے حافظے میں نہیں ہے، اس کے اثرات ہیں لیکن وہ حافظے میں نہیں۔ کیوں؟ اگر وہ ہمیں یاد ہو تو پھر تو ہمارا امتحان ہی ختم ہو جائے، یعنی ہماری کامیابی کا انحصار ایمان بالغیب پر ہی تو ہے، اسی لیے ایمان لانا جو ہے وہ بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پکار کر کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو ہم سب نے اقرار کیا ہوا ہے آپ ہی ہمارے رب ہیں، اور قیامت کے دن ہم جا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں تو نہیں پتا تھا ہمارا رب کون سا ہے، یہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں آپ کا نہیں پتا تھا تو ہم نے اوروں کو الہ بنا لیا، نہیں، وہ فطرت میں پہچان رکھ دی گئی ہے، اور انبیاء علیہ السلام آتے رہے ہیں اس سبق کو یاد دلانے کے لیے۔ یا تم یہ نہ کہو کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا، ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے، کیا تو ہمیں اس قصور میں ہلاک کرتا ہے جو غلط کاروں نے کیا تھا؟
وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم اپنی آیات اسی طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ راہ راست کی طرف لوٹیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. اے نبی آپ انہیں اس شخص کا حال سنائیے جسے ہم نے اپنی نشانیاں دی تھیں، اپنی آیات دی تھیں. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، لیکن وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، چنانچہ وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. تو یاد رکھیے، علم آنے کے بعد بھی شیطانی وسوسے انسان کو حق سے دور کر دیتے ہیں. یہ واقعہ، یہ قصہ، یہ کہانی ایک بہت بڑے عالم کی ہے کہ جس کے پاس بہت علم تھا، لیکن شیطان نے اس کے اندر دنیا کی محبت ڈال دی. لہٰذا وہ دین چھوڑ کر، علم چھوڑ کر دنیا کے پیچھے دوڑنے لگا اور اللہ کی آیات کو اس نے بھلا دیا. تو یاد رکھیے، آیات کا علم ہونے کے باوجود ان سے روگردانی کرنا یہ شیطانی عمل ہے. پتہ بھی ہے پھر بھی نہیں عمل کر رہے ان پر، کیونکہ شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے. اور آیات کا علم ہونے کے باوجود ان سے نکل بھاگنا، ان کی پابندی چھوڑ دینا، یہ شیطان کے وسوسوں کا اثر ہوتا ہے. تو انسان جب شیطان کے وسوسے کی اطاعت کرتا ہے تو شیطان اس کو کنٹرول کر لیتا ہے، اس کی باگیں اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اس کو اپنے تابع کر لیتا ہے، اس کو پھر مزید گمراہ کرتا ہے اور اس پر حملہ آور ہوتا ہے اور اس کو اپنی پسند کے رستوں پہ لے جاتا ہے. تو سارا دین، پڑھا لکھا، ہر چیز دری کی دری رہ جاتی ہے. اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کی طرف آنے کے باوجود، قرآن پڑھنے کے باوجود سب کچھ بھلا کے صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور شیطان کے آلہ کار بن جاتے ہیں. تو اس لیے یہاں کی جو مثال بیان کی گئی ہے یہ ایک ریئل سٹوری ہے جس سے سبق دیا جا رہا ہے. فرمایا اور اگر ہم چاہتے تو ان آیات سے اس کے درجات کو بلند کر دیتے. یعنی دین کے علم سے بھی درجات کی بلندی ہوتی ہے، صرف دنیا کے مال سے نہیں، بلکہ دین کی وجہ سے جو دلوں میں لوگوں کی محبت ہوتی ہے بڑی خالص ہوتی ہے. اور مال کی وجہ سے جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں وہ آپ سے نہیں کر رہے ہوتے، وہ مال سے کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس مال نہ رہے تو وہ چھٹ جائیں، وہ آپ کو پوچھے بھی نہ، کیونکہ اب ان کو آپ سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا. لیکن علم والا مرتے دم تک فائدہ پہنچا سکتا ہے، لہذا اس کی قدر میں کمی نہیں ہوتی. ہم چاہتے تو ان آیات سے اس کے درجات بلند کر دیتے، مگر وہ تو پستی کی طرف جھک گیا. دنیا کی طرف جھکنا پستی کی طرف جانا ہے اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا. ایسے شخص کی مثال کتے کی سی ہے. کتا لالچ کا سمبل ہے. اگر تو اس پر حملہ کرے تو بھی ہانپتا ہے، نہ کرے تو بھی ہانپتا ہے، وہ زبان لٹکائے رکھتا ہے اور جو کوئی چیز نظر آتی ہے اس کے پیچھے بھاگتا ہے کہ شاید یہ میرے لیے ہو. ہر چیز کو سونگتا ہے. یعنی دنیا کی لالچ میں ہر اس کام کے پیچھے چل پڑتے ہیں جس سے دنیا کا فائدہ ہو، چاہے دین کے نقصان پر ہی کیوں نہ ہو. یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، یعنی جاننے کے باوجود انکار کر دیا. آپ ایسے قصے ان سے بیان کرتے رہیے، شاید کہ یہ لوگ کچھ غور و فکر کریں. قطبی کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو ہانپتی ہے تھک کر یا پیاس کی وجہ سے، سوائے کتے کے، اگر وہ تھکا ہوا تو بھی ہانپتا ہے، راحت اور سکون کی حالت تو بھی ہانپتا ہے. یعنی کتا ہر حال میں زبان لٹکاتا ہے، چاہے وہ بھوکا ہے یا پیٹ بھرا ہوا ہے اس کا. یعنی اس کی لالچ کہیں ختم ہونے کو نہیں آتی. تو ہر وہ شخص جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے اس کے لیے یہ مثال بیان کی گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو واز کریں تو بھی گمراہی میں پڑا رہتا ہے، کرنا چھوڑ دیں تو بھی وہ دنیا کے پیچھے ہی بھاگتا رہتا ہے. جیسے کتا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو نکال باہر کریں اور بھگا دیں تب بھی ہانپے گا، اگر اس کو وہیں بیٹھا رہنے دیں، چھوڑ دیں، تب بھی ہانپے گا. یعنی وہ مجلس میں ہو، وہ تنہائی میں ہو، اس کی سوچیں، اس کی چاہت، سب کچھ صرف دنیا کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے. ایسے لوگوں کی مثال بہت بری ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور خود اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے رہے. یعنی اللہ کے دین کا انکار اللہ کو نقصان نہیں دیتا. اگر ہم کوئی بات نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نہیں جاتا، وہ قابل تعریف ہے. زمین اور آسمان کی ہر چیز اس کی تعریف بیان کر رہی ہے، ہر چیز، اس کو فرق نہیں پڑتا. لیکن اتنے بڑے خزانے کا انکار کرنے والے خود محروم رہ جاتے ہیں. اللہ جسے ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کرے تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ
لہم قلوب لا يفقهون بها ولہم اعین لا يبصرون بها ولہم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. بہت سے ایسے جن اور انسان ہیں جنہیں ہم نے جہنمی کے لیے پیدا کیا ہے. استغفر اللہ. ان کے دل تو ہیں مگر ان سے حق کو نہیں سمجھتے. دل ہے، حق نہیں ہے ان کے اندر، حق کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. آنکھیں ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں، یعنی کائنات کی نشانیوں سے اپنے رب کو نہیں پہچانتے. کان ہے، اس سے سنتے نہیں، سچ بات سننے کے لیے، اللہ کا کلام سننے کے لیے ان کے پاس توفیق نہیں. ایسے لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، انعام کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. اور یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی غافل اس لیے کہ وہ اجر و ثواب کی طرف ہدایت نہیں پاتے. جانوروں کی طرح اس لیے کہ ان کا مقصد صرف کھانا پینا ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ بہکے ہوئے، کیونکہ جانور بھی فائدے اور نقصانات کو دیکھ لیتے ہیں اور اپنے مالک کی پیروی کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے. تو یہاں پر دراصل ان لوگوں کو سکولڈ کیا جا رہا ہے کہ جو عقل، سمجھ، آنکھیں، کان، نگاہیں رکھتے ہوئے حق کو نہیں پا سکتے، ان کو حق کے لیے استعمال نہیں کرتے. ان سب آرگنز کو یا ان سب صلاحیتوں کو خواہشات کی پیروی کے لیے تابع کر رکھا ہے. یہ صرف خواہشات کی پیروی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، انہی ناموں سے اسے پکارا کرو اور انہیں چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں. جو کچھ وہ کرتے ہیں جلد ہی انہیں اس کا بدلہ مل جائے گا. اللہ نے اپنے ناموں کو اچھا نام کہا ہے کیونکہ یہ سننے میں بھی اچھے. جب آپ اللہ کے نام اکٹھے سنتے ہیں تو دل کو بہت اچھے لگتے ہیں، اور پھر بولنے میں بھی اچھے لگتے ہیں، معنی بھی بہت اچھا ہے اور اس کے فائدے بھی بہت اچھے ہیں اس کے ساتھ اس کو پکارنے کے. تو مانگی جانے والی چیز کی مناسبت سے اللہ کو پکارنا چاہیے، یعنی اللہ کے اس نام کا ذکر کر کے اس سے وہ چیز مانگنی چاہیے جو آپ کی ضرورت ہے. جیسے آپ کہے اے رحیم تو رحم فرما، اے فیصلہ کرنے والے تو میرے لیے فیصلہ کر دے، اے رحمان تو مجھ پر رحمت فرما، اے رزاق تو مجھے رزق وافر عطا فرما. اگر کوئی رستے بند ہو گئے ہوں، یا فتاح میرے لیے خیر کے رستے کھول دے. تو یعنی اس نام اور کام کی مناسبت سے اگر اللہ کے نام لے کے پکارے تو انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے 99 نیمز ہیں، یعنی ایک کم 100. جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا وہ جنت میں جائے گا. احصاها کا لفظ آیا ہے، جو ان کو شمار کرے گا، یعنی جو ان کو اچھے طریقے سے پڑھے گا اور ادا کرنے کی قدرت رکھے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی حدود کی حفاظت کرے گا، ان کے معنی کو سمجھے گا، ان پر ایمان لے آئے گا، تو اس کے لیے یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. اور جو لوگ اللہ کے ناموں میں الحاد کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ نام جو قرآن اور سنت میں ہیں ان کو چھوڑ کر خود ساختہ نام بنا لیں تو یہ الحاد ہوتا ہے. تو جو لوگ الحاد کرتے ہیں ان کی سزا بھی بتائی گئی. فرمایا آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کے پیچھے نہ چلے، اور پھر عنقریب وہ اپنے کیے کا بدلہ پائیں گے. اور ہماری مخلوق میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں. اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہم انہیں اس طرح بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی. استدراج کل بھی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے شیطان ان کے لیے اعمال مزین کر دیتا ہے اور ان کو پھر ہلاکت تک پہنچا دیتا ہے. ضحاک کہتے ہیں استدراج کا مطلب ہے کہ وہ جب کوئی نئی نافرمانی کرتے ہیں تو ہم ان کو کوئی نئی نعمت دے دیتے ہیں، ڈھیل دے دیتے ہیں. سفیان ثوری کہتے ہیں ہم ان کو نعمتوں میں فراخی اور وسعت عطا کرتے ہیں اور ان کو شکر ادا کرنا بھلا دیتے ہیں. تو جو لوگ آیات کا انکار کریں، اللہ کا انکار کریں، اس کے دین، اس کی کتاب کا انکار کریں، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اپنا آپ بھی بلوا دیتا ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، یقیناً میری تدبیر کا کوئی توڑ نہیں. کیا انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ ان کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون نہیں؟ وہ تو محض ایک کھلم کھلے ڈرانے والے ہیں. کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی حکومت اور جو چیز بھی اللہ نے پیدا کی ہے ان میں کبھی غور نہیں کیا؟ اور کیا یہ بھی نہیں سوچا کہ شاید ان کی زندگی کی مدت قریب آ لگی ہو، ختم ہو رہی ہو؟ تو پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ہوگی جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑا کہ سر ٹکراتے پھریں.
لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی، آپ ان سے کہیے یہ بات تو میرا رب ہی جانتا ہے، وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کرے گا، اور یہ آسمانوں اور زمین کا بڑا بھاری حادثہ ہوگا جو یکدم تم پر آ پڑے گا. یعنی قیامت کا آنا زمین پر سب سے بڑا حادثہ ہے. لوگ آپ سے یوں پوچھتے ہیں جیسے آپ ہر وقت اس کی ٹو میں لگے ہوئے ہوں، یعنی قیامت ہی کے بارے میں سوچتے رہیں. ان سے کہیے اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے. قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. آپ کہہ دیجئے مجھے تو خود اپنے آپ کو بھی نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. نفع نقصان کا اصل مالک کون ہے؟ صرف اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اختیار نہیں. آپ سے جو نفع انسانوں کو پہنچا وہ وہی ہے جو اللہ نے ان کو دیا، لیکن الٹیمیٹ نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اور بندوں سے بھی بندوں کو جو نفع پہنچتا ہے نا، اس کا بھی اللہ اذن دے تو پہنچتا ہے. اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اور اگر میں غیب جانتا ہوتا، یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت سی بھلائیاں حاصل کر لیتا، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی، پہلے سے ہی بندوبست کر لیتا، سد باب کر لیتا. میں تو محض ایک ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئیں. وہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی بنائی تاکہ اس کے ہاں سکون حاصل کرے. تو ایک عورت کا جو اہم ترین رول ہے زندگی میں وہ ہے شوہر کے لیے باعث سکون ہونا. یہ اس کی بہت بڑی عبادت ہے تاکہ وہ باہر کے بڑے بڑے کام کر سکے. باہر کی دنیا کے چیلنجز بہت بڑے ہوتے ہیں، اس کے لیے گھر کے اندر سکون چاہیے ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے کاموں کو بہت بڑا سمجھتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیوی کو سکون نہیں چاہیے اور اس کو سکون نہیں حاصل کرنا چاہیے، اس کی طلب نہیں ہونی چاہیے. نہیں، یہ تو دو طرفہ ہی ہوتا ہے، لیکن بیوی کا رول اس میں زیادہ ہے. گھر کو پرسکون کرنے میں بیوی کا رول کہیں زیادہ ہے مرد سے. مرد تو مہمان کی طرح سارا دن کے بعد کام کر کے آتا ہے، پھر رات گزار کے پھر صبح کام پہ چل پڑتا ہے. تو اس لیے گھر کی ذمہ داری چونکہ عورت پر ہے اور گھر کا سکون بھی عورت مینٹین کرتی ہے، تو اس کی طرف اسے متوجہ کیا گیا. پھر جب کسی مرد نے اپنی بیوی سے صحبت کی تو اسے ہلکا سا حمل ہو گیا، پریگننسی ہو گئی، جس کے ساتھ وہ چلتی پھرتی رہی. پھر جب وہ بوجھل ہو گئی یعنی آخری مہینوں میں، تو دونوں اپنے رب سے دعا کرنے لگے کہ اگر تو ہمیں تندرست بچہ عطا کرے تو یقیناً ہم شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے. پھر جب اللہ نے انہیں تندرست لڑکا دے دیا تو وہ اللہ کی بخشش میں دوسروں کو شریک بنانے لگے، جبکہ اللہ ایسی چیزوں سے بلند تر ہے جو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں. ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا وہ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جن کا کسی چیز کو پیدا کرنا تو درکنار وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. یعنی اگر انسان کو ہی شریک ٹھہراتے ہیں تو انسان تو خود پیدا کیا جاتا ہے، تو اللہ کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ بنانے والا اور بننے والا ایک تھوڑی ہوتے ہیں. بلا یستطیعون لہم نصرا ولا انفسہم ینصرون، وہ نہ تو ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں. یعنی جن ہستیوں کو بھی، جن چیزوں کو بھی، جن پتھروں یا لکڑی کے بنائے ہوئے بتوں کو لوگ حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، تو یہ دراصل اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں. کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا غائبانہ طور پر، اور نہ ہی کوئی اپنی مدد کر سکتا، وہ بھی اللہ ہی کرتا ہے. اگر تم انہیں راہ راست کی طرف بلاؤ تو تمہاری پیروی نہیں کریں گے. تم انہیں بلاؤ یا خاموش رہو، تمہارے لیے ایک ہی بات ہے. جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ضروری ہے کہ جب انہیں پکارو تو وہ تمہیں اس کا جواب دیں. الہم رجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون. کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہوئے، جن کو یہ پکارتے ہیں، جو بت کھڑے کیے ہوئے انہوں نے جگہ جگہ اور ان سے مرادیں مانتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، یہ بتائے کہ کیا وہ کہیں چلتے پھرتے بھی ہیں یا بس کھڑے ہی رہتے ہیں ایک جگہ پر؟ یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہوں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے ہوں، یا ان کے کان ہیں جن سے سنتے ہوں؟ آپ ان سے کہیے کہ اپنے سارے شریکوں کو بلاؤ اور میرا جو کچھ بگاڑ سکتے ہو بگاڑو اور مجھے مہلت بھی نہ دو. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پاؤں، ہاتھ، آنکھوں اور کانوں کا خاص ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ ہدایت حاصل کرنے کے خاص ذرائع ہیں، علم کے حصول کے لیے، کوشش کرنے کے لیے، دوسروں کی مدد کرنے کے لیے.
تو اس لیے کہا کہ غیر اللہ کے پاس تو یہ ساری فیکلٹیز ہی نہیں ہے، تو وہ تمہاری مدد کہاں سے کریں گے؟ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، میرا تو سرپرست وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی اور وہی نیک آدمیوں کی سرپرستی فرماتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کا سرپرست ہو جائے، آپ کے سارے کاموں کو سنوار دے، تو اللہ سے دوستی کریں، اللہ کے قریب کرنے والے اعمال اختیار کریں. اور یہاں وعدہ کیا جا رہا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. تو یہ اللہ کی دی ہوئی رہنمائی ہے نا کہ کہاں سے مدد ملے گی اور کہاں سے نہیں ملے گی. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، بلکہ اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے. تمہیں ایسا نظر آتا کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ فی الواقع کچھ بھی نہیں دیکھتے. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کرنے کا رویہ اختیار کیجئے، معروف کاموں کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کیجئے. تو ہمارے دین نے ہمیں کیا سکھایا کہ ہم جاہلوں سے اعراض برتا کریں. اب یہاں اس کا تعلق خذ العفو وأمر بالعرف سے کیوں ہے؟ کیونکہ جب انسان نیکی کا کام کرنے جاتا ہے، کسی کو برائی سے روکتا ہے، کوئی نیکی تعلیم دیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لوگ اس سے الجھ پڑتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے نہیں ہوتا کہ آپ کا کاز کیا، آپ کیا چاہتے ہیں. اور آپ میں سے بہت سے لوگوں کو اس کا اتفاق ہوا ہوگا کہ گھر پہ بات کی کوئی اچھی، یا کسی گیدرنگ میں کی، یا خاص طور پر کسی موقع پہ کی، تو کوئی نہ کوئی پیچھے پڑ گیا. اپنے گھر کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، ابھی ہم کہاں اس قابل ہوئے، وغیرہ وغیرہ. تو یہاں پر پہلے فرما دیا خذ العفو، جو بھی کوئی کہے گا اس کو معاف کرتے جانا، پیچھے نہیں پڑنا اس کے، اور نیکی کا کام بتاتے رہیں. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور تیسری چیز وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے اعراض برتے. وہ یہ نا جب عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو کہنے لگے اے خطاب کے بیٹے، بس اللہ کی قسم نہ تو تم انصاف کرتے ہو، نہ ہمارے ساتھ کچھ سخاوت سے پیش آتے ہو، ہمیں کچھ دیتے بھی نہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر غصے ہوئے اور قریب تھا کہ اسے مارے. اس وقت حر نے ان سے کہا اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا ہے خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، بے شک یہ بھی جاہلوں میں سے ہے. اللہ کی قسم جب حر نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو عمر رضی اللہ عنہ وہیں رک گئے، اور آپ اللہ کی کتاب کے سامنے گردن جھکا دینے والے تھے. اللہ کا حکم آ گیا، بس اس سے آگے مجھے نہیں بڑھنا. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر کبھی شیطان آپ کو اکسائے تو اللہ سے پناہ مانگیے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. یعنی حق کے بارے میں اگر کوئی وسوسہ پیدا ہو جائے دل میں، میرے خیال ہے سب کو ہی کوئی نہ کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، دین کے کسی حکم کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شیطان نے کوئی نہ کوئی نیگیٹیوٹی ڈالی. تو اس وجہ سے پھر کیا کرو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ شک میں نہ رہو، نافرمانی نہ کرو، غصے میں نہ رہو، اریٹیٹڈ مت ہو. جب یہ چیزیں ظاہر ہوں تو شیطان کے شر سے پناہ مانگو، شیطان کے شر سے پناہ مانگو، شیطانی نزغ سے، کہ یا اللہ یہ میرا خیال نہیں، میں نہیں ایسے سوچتا، تجھے پتا ہے کہ یہ اچانک ہی میرے دل میں یہ بات ڈال دی گئی ہے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں. یاد رکھیے کہ ایاک نستعین میں وسوسوں سے بچنے کی دعائیں بھی موجود ہیں، اور پڑھیے بہت فائدہ دیتی ہیں. کچھ لوگ اپنے آپ سے تنگ آ جاتے ہیں وسوسوں کی وجہ سے کہ ہم کریں تو کریں کیا. بہترین علاج ہے وہ وسوسوں کا، قرآنی آیات ہیں اس میں، مختصر سا ہے. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بلا شبہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، جب کوئی شیطانی وسوسہ چھو بھی جاتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور فوراً صحیح صورتحال دیکھنے لگتے ہیں. یعنی ایمان والے وسوسے کو بھانپ جاتے ہیں، غور و فکر کرتے ہوئے اپنی غلطیوں کے مواقع کو دیکھ لیتے ہیں، لغزش کھا جائے تو فوراً توبہ کرتے ہیں، ہر شر سے بچنے کا ذریعہ اختیار کرتے ہیں، یعنی ذکر زیادہ کرتے ہیں. تو ذکر جو ہے یہ شیطانی حملوں سے بچاؤ کا مضبوط قلعہ ہے. یحییٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں بنی اسرائیل کو جمع کیا. جب مسجد بھر گئی تو وہ ایک ٹیلے پہ بیٹھ گئے، پھر اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا میں تمہیں کثرت کے ساتھ اللہ عز و جل کا ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کا بہت تیزی سے دشمن پیچھا کر رہا ہو اور وہ ایک مضبوط قلعے میں گھس کر پناہ مانگے.
اس طرح بندہ بھی جب تک اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے تو شیطان کے حملوں سے محفوظ قلعے میں بند ہوتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وسوسوں کی کثرت ہو. بہت سے لوگ یہ ذکر اپنا کرتے ہیں، تقریب بتاتے ہیں، تو وسوسوں کی اگر کثرت ہونے لگے یا زیادہ ستانے لگے تو پھر ذکر بڑھا دے. مخصوص ذکر بھی اور عام ذکر بھی. اور ان شیطانوں کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچے چلے جاتے ہیں اور اس میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے. اور جب آپ ان کے پاس کوئی معجزہ نہ لائے تو کہتے ہیں تم نے خود ہی کوئی معجزہ کیوں نہ منتخب کر لیا. آپ ان سے کہیے میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے. یہ تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز دلائل ہیں اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آئے ہم پر، وہ پوری توجہ سے قرآن مجید سنا کریں. اور یہاں پر دو باتیں فرمائی گئی، فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا. تو پہلا درجہ کیا ہے کہ انسان بات چیت چھوڑ دے، فون اٹینڈ کرنا چھوڑ دے اور اس طرح کے اور چیزوں سے قطع تعلق ہو جائے. اور صرف اتنا ہی کافی نہیں، اپنے ذہن کو بھی بھٹکنے سے بچائے، خود بھی خاموش رہے اور پوری توجہ سے دل و جان کو حاضر کر کے اللہ کے کلام کو سمجھنے کی فکر کرے. تو قرآن سنتے وقت کان لگا دینے چاہیے، شور و غل سے بچنا چاہیے، پاس بہت زور زور سے باتیں نہیں کرنی چاہیے. ابن عثیمین کہتے ہیں جب کسی انسان کے پاس قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ غافل اور بے خبر ہو، یعنی اس کو سمجھ بھی ہو کہ کیا بات ہو رہی ہے، یا کسی اور سے گفتگو کر رہا ہو، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ کان لگا کر اور چپ ہو کر سنے تاکہ اسے اللہ کی رحمت حاصل ہو. وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. اور اے نبی اپنے رب کو صبح و شام دل ہی دل میں عاجزی، خوف کے ساتھ اور زبان سے بھی ہلکی آواز سے یاد کیجیے، اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یہاں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں. نمبر 1، صبح اور شام رب کا ذکر کرنا. تو یہ جو مسنون اذکار ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، صبح و شام کی دعائیں وہ لازم پکڑ لیں، اس میں حفاظت کی دعائیں بھی ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ صبح بھی دعائیں مانگنی چاہیے اور شام کو بھی مانگنی چاہیے. تیسری بات یہ کہ دل میں عاجزی ہونی چاہیے دعا مانگتے وقت. یہ نہیں کہ دل میں کہ میرے پاس بڑی دولت ہے اور میں تو ایسا اور ایسا کر دوں گا، ایسی باتیں دل سے نکال دیں. اور پھر عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ اللہ کو یاد کریں، اور ان لوگوں میں سے نہ ہوں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو دعائیں مانگتے ہوئے خشوع و خضوع بڑا ضروری ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس دل کی دعا نہیں سنتا جو غافل ہو، جو مشغول ہو کسی اور چیز میں اور منہ سے کر رہا ہو دعا. تو حاضر دل سے دعا کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو اور جان لو کہ بے شک اللہ غافل اور لہو و لعب میں مشغول دل کی دعا قبول نہیں کرتا. اور پھر پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ دعا کرنی چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ تو اگر چاہے تو معاف کر، نہیں چاہتا تو نہیں، اللہ تو معاف ہی کر، کیونکہ معافی ہی ہماری ضرورت ہے. ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون. اور جو لوگ فرشتے آپ کے رب کے ہاں موجود ہیں وہ کبھی اس کی بندگی سے اکڑتے نہیں، وہ اس کی تسبیح کرتے اور اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں. سجدہ تلاوت ہے، سجدہ تلاوت جو ہے وہ سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے. حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی قرات کرتے، بس آپ اس سورت کی قرات کرتے جس میں سجدہ ہوتا تو آپ سجدہ کرتے، ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے، حتیٰ کہ ہم میں سے بعض کو اپنی پیشانی رکھنے کی بھی جگہ نہ ملتی تھی تو وہ کیا کرتا دوسرے کے اوپر یا جھک کے بس اشارے سے سجدہ کر لیتا تھا. تو اب آپ ایسا کیجئے کہ اپنی اپنی جگہوں پہ جھک جائیے. میں بھی اس طرف منہ کر کے قبلے کی طرف جھک جاتی ہوں، اگرچہ اس کے لیے قبلے کی طرف ہونا شرط نہیں. جہاں آپ بیٹھے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ اس میں جھک جائیے. اس سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں، اٹھتے ہوئے نہیں کہتے. اور سجد وجہ للذی خلقہ وشق سمعہ والی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ سبحان ربی الاعلی بھی کر سکتے ہیں 3 دفعہ، اور اس میں سلام بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے.